وقائدا وناصرا ودليلا وأين حتى تسكنه الزكاة عن وتمتعه فيها طويلا يا صاحب الزمان أدركني يا صاحب الزمان أغثني یا حضرت غازی عباس علیہ السلام آدرکنی یا مولا یا ہادی یا مہدی علیہ السلام رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد آل محمد کی ذات پہ بلند ترین صلوات پڑھ لیں سر سے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا باللہ الطیبین الطاہرین المعصومین الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولاء الحسین علیہ السلام وجلا عیوننا بالبکاء الحسین علیہ السلام ثم الصلاة والسلام علی اباء الحسین و اجداء الحسین صلوات صلی اللہ محمد اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت آل محمد کی ذات پہ بلند ترین صلوات پڑھ لیں سر سے بانے صلی اللہ خلق کائنات آپ کا اس عظیم ذکر پاک میں بیٹھنا آل محمد کے دربار میں قبول بھی ہے اور منظوری بھی ہے منظوری کے بغیر یہ ذکر ہو نہیں سکتا اور منظوری کے بغیر کوئی یہاں آ نہیں سکتا بڑے عزت والے حضرات میرے سامنے تشریف فرما ہیں حسین کی ماں ساروں کو آل محمد کی کریمی کے صدقے سب پہ رحم فرمائے بالخصوص سلاب زدگان میں جو مومنین مسلمین میرے بادشاہ آفات میں ہے ان کے گھر گر چکے ہیں مولا ان پہ کرم فرمائے سب پہ رحم فرمائے عزاداری کا وارث منتقم خون حسین بقیت اللہ صاحب الزمان عرصے کا وارث آپ کا اور میرا حاضری آل محمد کے دربار میں قبول و منظور فرمائے صاحبان ایمان ذی وقار بڑے عزت والے حضرات صف اعضاء پہ تشریف فرما ہے امام حسین کا ذکر کسی بندے کا محتاج نہیں ہے ذکر کا وارث ہر چیز سے واقف ہے اس دور میں تقاضا یہ ہے کہ معرفت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہزار قسم کی بناوٹیں بندہ کر لے مولا پاک راضی نہ ہو تو کوئی عبادت نہیں عبادت وہی ہے جس پہ مالک راضی ہو ذکر وہی ہے جس پہ ذکر کے وارث راضی ہو راضی یقیناً ہم پہ ہیں لیکن جس طرح معرفت ہونی چاہیے اس طرح ہم میں نہیں ہے صاحبان ایمان ذی وقار ہم بڑی غفلت کی دنیا میں بڑے سوئے ہوئے مزاجوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں ہم میں کون سی جدت ہے ہم میں کوئی قوت ہے جو ہمیں جگائے کہ جس کی ہم رایا ہیں اس کی معرفت ہمیں ہے کہ نہیں ہے توجہ ہے معرفت ضروری ہے
معرفت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں۔ جس مولا کی ہم رایا ہے وہ مولا ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ میں نے آپ کو سبق ہی سنانا ہے۔ سبق سنانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ ہی بیدار ہو جائے۔ معرفت کا تقاضا کیا ہے؟ کس بادشاہ کی رایا ہے کہ ہم بادشاہ کے پاس آ سکتے ہیں یا بلا سکتے ہیں؟ کیا ہمارے ہاتھوں نے کسی مومن کا بھلا کیا ہے؟ توجہ ہے میری طرف؟ میں بڑی روٹین سے ہٹ کے یہ آپ کو سبق سنا رہا ہوں۔ کیا کبھی زمین نے جھنجھولا کہ جس بادشاہ کی رعیہ ہو وہ بادشاہ کیا چاہتا ہے؟ تقاضا کیا ہے؟ انسان کی تخلیق کیا ہے؟ مقصد ہے عبادت۔ صاحبان ایمان اکڑ کی دنیا میں رہ کر ہم نے فقط اور فقط جو کچھ کیا اپنے منوانے کے لیے کیا، اپنی پہچان کے لیے کیا۔ کوئی ذاکر عالم آئے گا، سارے اپنی پہچان کرائیں گے، کیونکہ مولا علی پاک کا فرمان ہے کہ مولا فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ توجہ ہے؟ اللہم صلی علی محمد بآل محمد وعجل فرج۔ پہچان کے لیے بندے دوڑ رہے ہیں، پہچان جاؤ، مان جاؤ۔ ہر بندہ اس چکر میں ہے کہ میں پہچانا جاؤں، اپنی پہچان کے لیے دوڑاتا ہے۔ کوئی دعویٰ کرے کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں، میں نے بڑی فضیلتیں پڑھ دی، حالانکہ اللہ نے جو فضیلتیں چھپائی ہوئی ہے، توجہ ہے صاحبان، وہ فضیلتیں ادراک ہی نہیں کر سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا کہ آل محمد کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس سے بڑی فضیلت میں کیا سناؤں کہ آپ کے دل میں محبت اہل بیت ہے۔ یہ سب سے بڑا کرم ہے کہ نہیں؟ یہ سب سے بڑی نعمت عظمیٰ ہے کہ نہیں؟ یہ سب سے بڑی نعمت عظمیٰ ہے کہ بندے کو محبت اہل بیت ملی۔ نعمت سے کیا مراد ہے؟ صاحبان ایمان، کسی نے کہا روٹی نعمت ہے، کسی نے کہا پانی نعمت ہے، کسی نے کہا دودھ نعمت ہے، کسی نے کہا اولاد نعمت ہے، کسی نے کہا پیسے نعمت ہے، کسی نے کہا حکومت نعمت ہے۔ میری طرف توجہ کرو، ہر ایک بندے نے، کسی نے کہا اولاد نعمت، کسی نے کہا بیٹا نعمت، بیٹی رحمت، پیسے نعمت ہیں، دولت نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، روٹی نعمت ہے، پانی نعمت ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ اگر یہ نعمتیں تمہیں مل گئی ہیں تو فخر کرتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہے، نعمت ہے۔ اگر پیسے نعمت ہونا یہ نعمت ہے تو یہ نعمت فرعون کے پاس بھی ہے۔ چپ کر گئے ہو تسی سارے۔ شداد نمرود، ساروں کے پاس دولت بھی ہے، پیسے بھی ہے، یہ نعمت ہے، اولاد بھی ہے۔ یہ کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ پوچھے گا؟ توجہ ہے صاحبان؟ حالانکہ ساروں نے لکھا نعمتیں، اولاد نعمت ہے، پیسے نعمت ہے۔ اگر یہ سارا کچھ ہے تو یہ تو پھر کافروں کے پاس بھی نعمت ہے۔ توجہ ہے صاحبان؟ اے میرے چپ چپ جڑے بندے اگے بیٹھے ہو، اگر یہ نعمت ہے تو یہ تو پھر کافروں کے پاس بھی ہے، منافقوں کے پاس بھی ہے، منکرین کے پاس بھی ہے۔
یہ کون سی نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ یہ کون سی نعمت ہے؟ فرمایا سب سے بڑی نعمت کا نام ہے علی کی محبت۔ سلامت رہو، جڑا اتھے نہیں بولے آؤ گھر جا کے حیدری۔ اگر علی ہے تو سب کچھ ہے۔ اگر خالی دعویٰ، یہ آج کل ممبروں سے خالی دعوے کیے جاتے ہیں، خالی دعویٰ ہو اور اس پہ عمل نہ ہو، توجہ ہے صاحبان، خالی دعویٰ میں کر دوں اور مولا کی سیرت پہ عمل نہ کروں، چپ کر گئے ہو تسی۔ دعویٰ نام لینا ٹھیک ہے، لیکن جو علی کی میں نے سیرت چھوڑی ہے، چپ کر گئے ہو یار۔ خالی یا علی کہنے سے نہیں، جو یا علی نے فرمایا اس پہ عمل کیوں نہیں؟ جو بادشاہ نے فرمایا اس پہ عمل کیوں نہیں؟ جو شہنشاہ نے فرمایا اس پہ عمل کیوں نہیں؟ انسان تو ویسے ہی اکڑتا ہے، کسی کے پاس پیسے آ جائے وہ اکڑتا ہے، وہ کسی غریب کے ساتھ سلام لینا اچھا نہیں سمجھتا۔ بادشاہ فرماتے ہیں اے زمین پہ اکڑ کے چلنے والے بندہ خدا، کیا تو نے اس زمین کو پھاڑ کے رکھ دیا ہے؟ جس زمین پہ اکڑ کے چل رہا، عزت کر، معقولہ یہ عزت کر، عزت کروا۔ مالک فرماتے ہیں اطاعت کر، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ علی کون ہے۔ علی کا بننا، علی کے بننے کے لیے ہم کچھ ہمارے میں ہو جاتا ہے کہ بن جاؤں کہ مولا ہمیں پیسے دے دے، مولا دولت دے دے۔ کبھی آپ نے سیرت پہ غور کیا؟ کبھی ابو ذر نے پیسے مانگے؟ چپ کر گئے ہو یار۔ کبھی سلمان نے پیسے مانگے؟ مقدار نے مانگے؟ حذیفہ یمانی نے پیسے مانگے؟ کیا چاہتے ہیں؟ مالک تیری معرفت چاہیے۔ بھائی معرفت ہو تو سلمان محمدی سے کسی نے کہا تھا سلمان اہل المنہ کا تمغہ ہے، لیکن سلمان تو نے گھر نہیں بنایا۔ فرمایا گھر کی اسے ضرورت ہوتی ہے جس نے آرام کرنا ہو۔ سلامت رہو، جڑے تھے چوپے ہو چوپی چوپے۔ ضرورت نہیں ہے، صحرا میں ریتلے علاقے میں علی کی محبت ہے تو محبت شرط نہیں ہے کہ پیسہ آ جائے۔ کی گل ہے؟ اچھا اشارہ میں سمجھ گیا، پکھے مارن ڈے نے، لیکن میں اجاز کر بلائیاں تو انہوں میں تھوڑا یہ سبق سنا کے جان چھڑ لی ہے۔ لا تقاضۂ معرفت کیا ہے؟ میں پیسے لے لوں، مجھے پیسے مل جائے، جیب بھری جائے۔ اگر کسی مومن کی وہاں گیٹ سے بددعا نکلے، جوانی میں تڑک کے بندہ مر جاتا ہے۔ چپ کر گئے ہو تسی؟ ہاں تقاضا کیا ہے؟ کٹھی کر لی دولت، مولا نہیں مانگا۔ مولا فرماتے ہیں جو پیسے مانگتے ہیں ہماری محبت نہیں مانتے، وہ لعین نہیں تو اور کیا ہے؟ توجہ ہے؟ تقاضا ہے دنیا نے بربریت۔ اب نظام ایسا چل چکا ہے کہ جس مجلس میں 5 7 10 نعرے نہ لگے، بانی کا اندر مطمئن نہیں ہوتا، انہیں کچھ نہیں پڑھیا، تو کچھ نہیں، تو نعرے لواؤن واسطے مجلس کروائیے۔ چپ کر گئے ہو؟ تو اڈا بھی دل لے پچھے بڑے عظیم ذاکر تے بڑے سریلے ذاکر دیتا ماجر دی خوشبو تو انو سارے ہونے آ جا رہی ہیں۔ میرے لئے بیکھو تقاضا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں قطن نہیں، امام زمانہ جانتے ہیں قطن نہیں، ایسے نہیں، میں چاہتا ہوں ایک بندے کی بھی ذہن سوچ تھوڑی سی بیداری ہو، تقاضا معرفت کی طرف آئے۔ کیا چاہتا ہے دنیا؟ کون سی دنیا؟
کون سا امیر المومنین کا تو شیعہ ہے جس علی نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوں؟ توجہ ہے؟ دنیا اتنی اچھی ہوتی تو علی طلاق کیوں دیتا؟ علی کا طلاق دینا اس بات کی دلیل ہے دنیا اچھی نہیں ہے۔ اور جو بندے، بس آخری بات ذہن میں، یہ جو بندے اکثر سوالات کے بجاڑ ادا دیتے ہیں، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں یہ ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اندر میں ہونا چاہیے۔ اندر والا انسان ٹھیک ہو تو بندہ ٹھیک ہوتا ہے، اندر والا کتا نہ نکلے، سمجھو ہے، پھر کچھ نہیں ہے۔ بندہ کنویں سے بالٹیں نکالتا رہے، پانی ٹھیک ہو جائے گا، فقہ میں جب تک اندر والا کتا نہیں نکالو گے پانی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اندر والی کیفیت ٹھیک کرنے سے پہلے مالک کی رضا کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ وہ حاضر بھی ہے، وہ ناظر بھی ہے، وہ موجود بھی ہے، وہ صف عزا کے مالک بھی ہے، وہ صف عزا کے منتظر بھی ہے، وہ صف عزا پہ آ کے بیٹھتے بھی ہیں۔ ایمان ہمارا نہیں ہے، امان ہمارا یہ ہے کہ سریلا بندہ آئے گا تو جاواں گے۔ کون سا تو مومن ہے؟ کون سا دل میں تیری علی ہے؟ کون سی تیری ولایت ہے اندر؟ تجھے صف عزا کا جب تک معرفت نہیں ہوگی، یہ تو ہم سے سن کے کہتے ہو جی مولا آ جاتے ہیں، مولا آ جاتے ہیں، تو تھڑے پہ بیٹھ کے کیا کرتا ہے؟ چپ کر گئے ہو، اب پائی نو جگائیں انہیں نیندر آندھی پئی ہے، اتر جاگ، ہجے تے 10 بھی نہیں بجے۔ تقاضا معرفت یہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے بندے نے سوال کر دیا، بس 2 منٹ میری طرف۔ مولا پاک ہم آپ کے بڑے چاہنے والے ہیں، بڑے شیعہ ہیں، بڑے محب ہیں، بہت پیار کرنے والے ہیں، مولا پاک بڑے دیوانے ہیں آپ کے، بس بڑے شیعہ ہیں آپ کے۔ مولا نے فرمایا ویسے بھی تو روایات میں ہے اگر 40 شیعہ امام حسن کے پاس آ جاتے تو مولا بھی جنگ کرتے۔ چپ کر گئے ہو، تو آڈے واسطے گل نوی ہے، نوی نہیں جانتے ہو۔ 40 شیعہ مخلص شیعہ مولا حسن کے پاس آ جاتے مولا بھی جنگ کرتے۔ مخلصین نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے۔ 1200 سال سے مولا خون رو رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ ہمارا سونا یہ شیعہ ہے، یہ شیعہ کی علامت ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے میں نے ماتم کر لیا، جنت واجب ہے، جنت ہے حسین کے ماتمی کے لیے ہے، لیکن اس جنت سے پہلے دیکھ اندر تیری آل محمد کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ صاحبان ایمان 40 لوگ اگر امام حسن کے پاس مخلصین مولا کے پاس آ جاتے تو مولا بھی جنگ کرتے۔ اور یہ جب کہا تھا شرائط منوائی تھی نا میرے بادشاہ حسن نے، کہا تھا مولا یہ تخت حاضر ہے، یہ تاج حاضر ہے، خدا کی قسم امام حسن پاک کا یہ جملہ تحریر ہے، فرمایا جسے باپ طلاق دے دے وہ اولاد پہ حرام ہو جاتی ہے۔ صاحبان ایمان تقاضا معرفت یہی ہے، کہا کہ مولا بڑے آپ کے محب ہیں، بڑے چاہنے والے ہیں، آپ کے شیعہ ہیں، مولا آپ اپنے اجداد سے ریکویسٹ کریں، اپیل کریں کہ مولا ظہور فرمائے۔ مولا نے فرمایا بہت ہیں، فرمایا جیسے مولا کو چاہیے ویسے نہیں ہے۔ اچھا میں سوال کر دوں، 1,24,000 انبیاء ہے، اذن سے مولا زندہ کر سکتے ہیں، 313 رسول ہے، زندہ کر سکتے ہیں، لیکن کیسے ناصرین امام زمانہ چاہیے؟ توجہ ہے؟ کیسے چاہیے؟ جو مرے ہوئے انسان کو زندہ کرے، اندر طاقت ہونا۔ مولا نے یہی کہا تھا نا اگر مردے پہ الحمد پڑھی جائے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ ایتھے تے اللہ جانے کنیاں الحمداں سی پڑھی چکے ہیں، توجہ ہے؟ یہ باتیں ذرا کڑوی سی ہیں، کم بیشتری لوگ کرتے ہیں، کیونکہ جو بازار میں بکنے والی چیز ہوتی ہے لوگ زیادہ زیادہ خریدتے ہیں۔ یہ بازار میں نہیں، یہ اندر کا تمہارا تھوڑا سا کنیکشن ہو جائے، صاف ہو جائے، ٹیوننگ ہو جائے، یہ باتیں اس لیے ہے، ورنہ وہ باتیں مجھے ساری یاد ہیں، نعرے لگوانے والی باتیں مجھے بہت یاد ہیں، لیکن صاحبان ایمان تقاضا یہ ہے اس دور میں جس کی ریت ہے اس کی معرفت نہیں ہے۔ معافی کے ساتھ چاہتا ہوں
اس نے کہا مولا بڑے چاہنے والے، پوری گلی بھر گئی ہے آپ کے چاہنے والے، شیعہ محب حبدار بڑے عزادار۔ مولا نے فرمایا اچھا ایک بندے کو بھیج۔ اب آئے اوپر چھت پہ، سیڑھیاں چڑھی چبارے پہ، وہاں دمبے بندے ہوئے تھے۔ مولا نے فرمایا اسے ذبح کرو۔ چپ کر گئے ہو، چھڑن لگا تواڈی میں جان، ذبح کرو۔ دو دمبے رضا بھائی ذبح کیے، خون پر نالے سے آیا۔ مولا نے فرمایا 2-4 کو اور بھیج۔ اس بندے ہی بولنا ہے جن دے اندر کوئی نہ کوئی کرن جگدی پئی ہے، جڑا بندہ اندروں ہی وٹ بکھاتی بیٹھا ہے انہیں بولنا کتھوں ہے۔ مولا نے فرمایا 2-4 اور کو بھیج۔ 2-3 اور گئے۔ مولا نے فرمایا ذبح کراؤ۔ ذبح کیا، پرنالے سے خون آیا۔ مولا نے فرمایا اور کو بھیج۔ اس نے دیکھا، جاتی ماری، ابراز سے جاتی ماری، گلی صاف، بازار صاف۔ مولا نے فرمایا تو کہتا تھا آپ ہی انہیں ظہور کریں۔ سلامت رہو حیدری، تو کہتا تھا۔ اب دیکھا تو وہ ہمارا حال چوری کھانوں والوں ہے، چوری کھاتے ہیں، بانی نے تھوڑے پیسے کم کیے دیکھ دیتے ہیں، بیل جاتے ہیں، انزاد دیتے ہیں۔ یہ ان کا ہمارا قصور نہیں ہے، یہ صرف ہمارے دماغ کا قصور بن چکا ہے، ہمارے ذہنوں میں فطور آ چکا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں زیادہ پیسے دینے سے حسین راضی ہوگا، اور بھائی کسی غریب کی مدد کرنے سے بھی حسین راضی ہوتا ہے، کسی بچے کو تعلیم دلانے سے بھی حسین راضی ہوتا ہے۔ یہ منبر ہے، یہ تقاضا ہے، جب تک آپ معرفت حاصل نہیں کریں گے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اعلان کر رہا ہوں میں، کوئی تقاضا نہیں ہے۔ امام کا چاہنے والا آیا، امام نے فرمایا یہ جلتے ہوئے تندور میں چھلانگ لگا، کپڑوں سمیت چھلانگ لگائی۔ جو بندہ پوچھ رہا تھا مولا نے فرمایا اوپر سے ڈھکن دے، اس نے ڈھکن دیا۔ مولا مسئلے میں مصروف ہو گئے، وہ مسئلے کرتا رہا، اس کے ذہن میں جن پڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا مولا اب تو وہ جل سڑ گیا ہوگا، اب تو روسٹ ہو گیا ہوگا، مولا دیکھے تو صحیح۔ فرمایا تیرے دل میں معرفت نہیں ہے، تیرے دل میں امام کی یہ نظر نہیں ہے، اب وہ دیکھ جا۔ ڈھکن اٹھا، جب اس نے ڈھکن اٹھایا کیا کر رہا تھا؟ کولے نہیں تھے، تسبیح پڑھ رہا تھا۔ جب تقاضا معرفت یہ ہوگا، اس معرفت کے تقاضے کے لیے علی کی بیٹیاں، کون سی بیٹی علی کی؟ میں ایک فکرہ کہوں، رو یا نہ رو، یہ وہ بی بی ہے جو حسین کے سینے کے علاوہ جسے نیند نہیں آتی۔ میں ایک فکرہ کہوں، اپنے رونے کے لیے سجاد سے معصومہ نے کہا تو حجت ہے، تو امام ہے، مجھے شمر سے ایک بات منوا کے دے۔ سجاد رو کے کہتا میری بہن، اور میری زنجیروں میں جکڑی ہوئی، اور میری بہن جس کے کانوں سے خون جاری تھا، اور جس کے چہرے پہ شدید نشان تھے، بی بی رو کے کہتی ہے اس زامن شمر سے کہے مجھے کالوں پہ تماچے نہ مارے، اور مارنا ہے تو میرے ہاتھوں پہ مارے۔ تھوڑا جا مہربانی کرو، اگے آ جاؤ، تسی بھی مہربانی کرو، بر محمد والے محمد صلوات، تھوڑا اگے آ جاؤ، ساری جگہ خالی پئی۔ اب آپ کے سامنے بلا تاخیر قاری القصائد شہنشاہ ذکر مصائب جناب عامر سبطین صاحب وفات عطا فرمائیں گے، اور ان کے بعد انشاءاللہ جو بھی پہنچے گا وہ اپنے مقرر وقت پر عطا فرمائیں گے۔ جو مومنین امام بارگاہ سے باہر ہے، امام بارگاہ